بھاولپور صاحب نے محکمہ ہیلتھ کے 1100 ملازمین کو جو ہے نا 16ویں سکیل سے واپس 9ویں سکیل میں جو ہے نا 11 سال بعد دھکیل دیا، اور اس کی ہم بھرپور انداز مذمت بھی کرتے ہیں۔ محترم سواتی صاحب سے میں نے عرض کی تھی کہ بھاولپور کے اندر پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ پورے پنجاب کے برعکس زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں اور ہماری آواز جو ہے آگے تک پہنچائیں۔ میں آپ سارے میڈیا ساتھیوں تو آپ حضرات سے معذرت کروں گا، میں رحیم یار خان سے اس وقت آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لیٹ ہو گیا، پھر یہاں آگے چلا گیا، تھوڑا آپ کو زحمت ہوئی انتظار کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں اگر سب سے کوئی نظر انداز طبقہ ہے تو وہ مزدور اور کسان ہے پاکستان کے۔ جیسے اقبال مڈانی صاحب پیرامیڈکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بھاولپور میں سی او ہیلتھ نے انہیں 16ویں سکیل سے 9ویں تک لے آئے ہیں، بالکل باقی پنجاب کے برعکس۔ یہ قابل مذمت بھی ہے اور یہ ایک انوکھی مثال ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اوپر کی طرف تو لے کر جاتے ہیں، نیچے کسی کو نہیں لے کر آیا جاتا۔ اسی طرح جو حکومت نے سرکاری ملازمین کے ساتھ 25% کا وعدہ کیا تھا دینے کا، پنجاب میں ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا، اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پورے پنجاب میں اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ اور جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کو ایک سکیل میں ایک جگہ بند کیا جاتا ہے بھرتی ہونے سے ریٹائر ہونے تک، ان کے لیے پروموشن کے آگے دروازے کھولے جائیں، اور وہ بھی اس وقت اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی 8 جون کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں۔ مزدوروں کے حوالے سے پاکستان میں جو 7.5 کروڑ مزدور ہیں، 7.5 کروڑ مزدور میں سے 1.5 کروڑ مزدور وہ ہیں جو اداروں میں ملازم ہیں، اور تقریباً 6 کروڑ رکشے والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، چھابڑی والے ہیں، لیبر کلاس۔ یہ 6 کروڑ لیبر ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اچھا، جو 1.5 کروڑ لیبر فارمل سیکٹر میں باقاعدہ ملازمتوں میں، سرکاری شعبے میں، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، ان میں سے بھی پاکستان میں جو لیبر قوانین ہیں وہ صرف 36 لاکھ لوگوں پر لاگو ہیں، اور جو سوشل پروٹیکشن کے قوانین ہیں، مثال کے طور پر سوشل سیکیورٹی ہے، ای او بی آئی ہے جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ، یہ بڑھاپا الاؤنس ٹائپ ایک چیز ہے، اور ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے جس سے مزدور کے بچوں کو تعلیم کے لیے وظائف ملتے ہیں، ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے، میرج گرانٹ ملتی ہے۔ یہ اس سے بھی کم تعداد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، اور موجودہ حکمرانوں کا یہ وعدہ بھی تھا کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام سوسائٹی کے مزدور، کسان نہیں، سوسائٹی کے جتنے بھی مستحق لوگ ہیں، لوور کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں ہم سوشل پروٹیکشن دیں گے، اور اس سوشل پروٹیکشن کے لیے ہم کسی ادارے پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، ڈائریکٹ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان سب کو وہ سوشل پروٹیکشن دیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو فارمل سیکٹر کے ہیں اور انفارمل سیکٹر کے، انہیں رجسٹرڈ کیا جائے اور ان پر لیبر قوانین کا اطلاق کیا جائے، جو قوانین کے حقوق اور مراعات ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، اور اسی طرح سوشل پروٹیکشن کے قوانین ہیں، جو سوشل سیکیورٹی ہے، ای او بی آئی ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ سارے لوگ اس میں رجسٹر کیے جائیں اور ان کی سہولتیں ان تک باہم پہنچائی جائیں۔ اس وقت منیمم ویج جو ہے وہ 17,500 روپے ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی جو اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو 20,000 کر دیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس کے حساب سے یہ بہت تھوڑی رقم ہے، تو اس سے کوئی گزر بسر کسی 5 افراد کے گرانے کا نہیں ہوتا۔ یا تو حکومت ہمیں کوئی ایسا ماہر معیشت فراہم کر دے کہ جو 17,000 یا 20,000 میں 5 افراد کے کنبے کا ایک بجٹ بنا کر دے دے، اس میں اس کا گزر بسر کر کے دکھا دے، یا حکومت اپنے کسی منسٹر کو اتنے پیسے دے دے، یا کسی سیکٹری کو ایسے پیسے دے دے، یا کسی جج کی یہ تنخواہ مقرر کر دی جائے، یا کسی جرنیل کی یہ تنخواہ مقرر کی جائے، وہ اس میں گزارا کر کے دکھا دیں، تو پھر ہم مان لیں گے
اس کو بلکہ اس سے بھی کم کا مطالبہ کر دیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی اس سے کم دے دیں. ظلم نہیں ہوتا کہ بھی ایک طرف آپ پاکستان میں 100 لوگ ہیں جو اربوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو یہ تو سرکاری طور پر 17,500 روپے ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہے بیچارہ وہ تو 200 400 500 روپے کی دیہڑ لگاتا ہے، اور اس پر بھی وہ 30-35% جنرل سیلز ٹیکس دے کر آتا ہے. ماچس خریدتا ہے، دال خریدتا ہے، کوئی بھی بازار سے چینی آٹا جو اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے وہ 100 روپے لے کر جاتا ہے اور 65-70 روپے کی چیزیں خرید کر لے کر آتا ہے، باقی ٹیکس گورنمنٹ کو دے آتا ہے. براہ راست ٹیکس اس کو ختم کیا جائے، یہ ظلم کا ایک نظام ہے. اور ٹھیکیداری نظام ہے جو مطلب جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، سیمی گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ مستقل ایک اصول ہے، قانون ہے کہ جو مستقل ویکنسیز ہوتی ہیں، جو مستقل اسامی ہوتی ہیں، اس کے اگینسٹ مستقل بھرتی کی جاتی ہے. لیکن یہاں ٹھیکیداری نظام رائج کر دیا گیا. ٹھیکیدار کے ذریعے سے ہائرنگ کرتے ہیں اور اس طرح وہ ان مزدوروں کو ان کے حقوق سے، ان کی مراد سے محروم کرتے ہیں. اور یہ جبر ہے، یہ بیگار کیمپ ہے، یہ ظلم ہے. ایک ایسا ملک جس میں آئین ہے، ایک ایسا ملک جس میں عدلیہ ہے، ایک ایسا ملک جس میں پارلیمان ہے، ایک ایسا ملک جس میں گورنمنٹ کے سیکٹر میں بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں. اس میں کروڑوں لوگوں کو اگر انسان ہی نہ سمجھا جائے اور ٹھیکیداروں کے ذریعے ہانک کر ان سے کام لیا جائے، ان کی نہ صحت کا خیال کیا جائے، نہ ان کے بچوں کی تعلیم کا خیال کیا جائے، نہ ان کے رہنے کی کوئی صورت ہو، نہ ان کے کھانے پینے کی ہو، زندہ وہ کیسے رہیں گے؟ ایک فرد وہ کچھ کھائے گا پیے گا تو زندہ رہے گا، کچھ پہنے گا تو گزر بسر کر سکے گا، اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی گھر ہوگا، جگہ ہوگی تو وہ گزر بسر کر سکے گا. تو وہ حکمران کے جو 1 کروڑ نوکریاں جنہوں نے دینی تھی اور 50 لاکھ گھر بنا کر دینے تھے، آج وہ ان کے دور میں ٹھیکیداری نظام کے ذریعے لوگوں کو ان کے بنیادی جو حقوق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے. کورٹ کے بھی بعض واضح احکامات ہیں، اور جو مانیٹرنگ کے ادارے ہیں حکومت کے، وزارت محنت کے ادارے ہیں یا دیگر مانیٹرنگ کے ادارے ہیں، یا یہ جو سوشل پروٹیکشن کے رجسٹریشن کے ادارے ہیں، یہ سارے مالکوں کے ساتھ مل کر رشوت لے لیتے ہیں اور لوگوں کو رجسٹریشن سے محروم کرتے ہیں. یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ریاستی ادارے، اور جو حکومت کے ادارے ہیں وہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں، نہ کہ چند سرمایہ داروں اور چند وڈیروں کے تحفظ کے لیے کام کریں، بلکہ ان کے تحفظ کے لیے نہیں، ان کی چوری اور ان کے لوٹ مار کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان پورے ملک کے یونینز کی ایک بڑی فیڈریشن ہے، اور ہم ایک لیبر مزدور چارٹر پیش کر رہے ہیں جون کے انشاءاللہ تعالی. جون کے مہینے میں ہم حکومت کو اسلام آباد میں اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، چاروں صوبائی ایک کوارٹر پر اس کو پیش کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم موومنٹ کریں گے. اس میں ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مزدور جو ہے اس کی وجہ سے یہ ساری رونقیں، یہ ساری زینتیں، یہ عمارات ہیں، یہ روڈ ہیں، یہ بجلی ہے، یہ گیس ہے، یہ ساری چمک جو ہے، دمک ہے، یہ سارا مزدوروں کی وجہ سے ہے، اور ان کے گھر خود ہر چیز سے محروم ہے. 4 کروڑ بچے اس وقت سکول نہیں جا سکتے، 2.5 کروڑ بچے سکول جا نہیں سکتے، اور 1.5 کروڑ پہلی دوسری سے واپس آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ان مزدوروں کے بچے ہیں. اور ایک ایسے ملک میں کہ جس کا وزیر اعظم ویلفیئر کی بات کرتا ہے، جس کا وزیر اعظم غریب آدمی کی بات کرتا ہے، اس وزیر اعظم کو نہیں پتہ کہ وہ جب آیا تھا تو 4 کروڑ بچے سکول نہیں جا سکتے تھے، اور آج 3 سالوں سے ہو گئے ہیں 4 کروڑ بچے اسی طرح سکول نہیں جا سکتے، سکول نہیں پڑھ سکتے. تو ہم اور کیا توقع کریں اس سے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور کلاس کو خود اپنے حقوق کے لیے ملازمین کو جمع ہو کر اس گلے سڑے سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور افسرشاہی کے ٹرائکا پر مبنی اس نظام کے خلاف ایک جدوجہد کرنا ہوگی، اور اپنی ووٹ کی طاقت سے اس نظام کو بدلنا ہوگا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کوئی سوال ہو تو میں اس کو امین و ٹریڈ یونین کو اس سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ٹریڈ یونین میں نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے
ایک گیگا بنی ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے، گیگا بنی ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے، پھر جو ایپکا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اب درجہ چہارم کے ملازمین نے، ان کی بڑی پرانی تنظیم تھی کہ خیبر پختونخوا میں، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے، پنجاب میں بھی، دیگر صوبوں میں بھی ایکفا، اس کے ساتھ بھی ہم پوری طرح کھڑے ہیں۔ ہماری میزبانی میں انہوں نے پورے پنجاب کی لاہور میں میٹنگ کی ہے۔ تو جس طرح پیرامیڈکس کے مسائل ہیں ان پر بھی ہم اسی طرح جس طرح ہم دیگر ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اسی طرح، اور پورے بھرپور انداز میں اس میں آواز بھی اٹھائیں گے، احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان مطالبات کو منوائیں گے بھی۔ نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے یہ فارمل سیکٹر کی ٹریڈ یونینوں کی تنظیم ہے، لیکن ہم انفارمل سیکٹر میں بھی باضابطہ طور پر لیبر ونگ کے نام سے کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر تو جو سب سے مشکل کام ہے وہ شعور اور ادراک پیدا کرنا ہے کہ بھئی ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے کچھ حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ تم مانگو، ان کے لیے اکٹھا ہو۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 7.5 کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہوں۔ یہ رجسٹریشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو رجسٹریشن پاکستان میں رجسٹریشن کا کوئی سرے سے نظام نہیں ہے، جبکہ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ لیبر کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ وہ رجسٹرڈ ہوگا تو اس کو ان سوشل پروٹیکشن کے پروگراموں سے اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ قانون جو ہے لیبر قوانین ہے اس کے حقوق اور مراعات ملیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا یہ ہے کہ ان کو رجسٹر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیبر قوانین کا اطلاق اس سارے دائرے پر، دونوں پر، انفارمل سیکٹر ہے اور فارمل سیکٹر ہے، دونوں پر کیا جائے، اور سوشل پروٹیکشن، سوشل سیکیورٹی، EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جتنی بھی مراعات ہیں ان سب مزدوروں کو دی جائیں۔ اس سے پھر ایک ویلفیئر جو ہے وہ اسٹیٹ بننے کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ واپس نہ کیا، یہ 1100 ملازمین کا مسئلہ حل نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ پیرامیڈکس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت جو کرونا کی خدمات سر انجام دیتے ہیں اس سے پورے طور پہ دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ PVH جو ہے نا، جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ الائٹ جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ پھر ہم بند کر دیں گے، مجبور ہو جائیں گے اس ہڑتال کرنے پہ۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور DC صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو فی الفور مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1100 ملازمین کا جو ہے وہ استحقاق مجروح کیا گیا ہے، اور 10 سال بعد کے بعد جب کہ وہ ساری مراد دے چکے ہیں ہر جگہ سے، تو یہ زیادتی اور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ بہاولپور ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے جہاں مرکز میں سواتی صاحب بھی اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، بہاولپور کے اندر بھی ہم دکھائیں گے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انشاءاللہ اس کا ہم پورا کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو لیبر رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو عالمی NGOs نے، بالخصوص مغرب کی NGOs نے اپنا ایک جنکشن بنا لیا ہے، اور وہ مزدوروں کو کے حقوق کے نام پر ان پر ایک تہذیبی جلغار ہے۔ مثال کے طور پر مزدوروں کو اٹھا کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جایا جاتا ہے، اور ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بچے کس طرح کم پیدا کیے جانے چاہیے، اور یہ چیزیں دیگر اس طرح کے کاموں پر لگا دیا گیا۔ اور وہ جو لیبر حقوق کے نام پر کام کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ وہاں سے ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں، کھانے کے بھی، پینے کے بھی، ہوٹلوں میں رہنے کے بھی، آنے جانے کے کرائے کے بھی، اور اس مد میں جو ہمارے ملک میں رائج چیزیں ہیں اس سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ہم واحد فیڈریشن ہے کہ ہم نیچے اترے ہیں، ہم گلیوں محلوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں اور روڈوں پر جہاں جہاں مزدور ہے، فشری کا ہے، بٹے کا ہے، اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اس آرگنائز کے ذریعے سے ان کے اندر پہلا جو مرحلہ ہے ہمارا شعور اور ادراک پیدا کرنے کا کہ آپ انسان ہیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آئین آپ کو حقوق دیتا ہے، آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور پھر انہیں کھڑا کریں گے۔ ہم الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بڑی طاقت دی ہے، ہم اس طاقت کو جو فارمل سیکٹر میں موجود ہے، ان فارمل سیکٹر کا جو مزدور اپنے دیہڑداری کی وجہ سے نکل نہیں سکتا، اس کی جگہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کے حقوق کو منوائیں گے۔ صاحب آپ نے جو بھی اعلان کیا کہ یہ کب سے پنجاب حکومت نے جو یہ ایک مراد دی ہے، اس پہ فنانس ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مشترکہ سائن سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ
جو ہے نا یہ پیرامیڈیکل سروس اسٹرکچر 5 فروری 2010 کو پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ سروس اسٹرکچر ہے اور جس کی قرارداد ڈاکٹر سمیع امجد نے پیش کی تھی، اور یہ گورنر پنجاب کی منظوری سے 24/11/2011 کو سروس اسٹرکچر ہمیں ملا، جس کے اندر 3 چیزیں ود امیجیٹ افیکٹ دینی تھی: اپ گریڈیشن، ری ڈیزنیشن اور 4 ٹائر سروس اسٹرکچر، یعنی 5، 6، 7، 8 والے 9ویں میں، اور ایکس رے اسسٹنٹ، ڈارک روم اسسٹنٹ اور ریڈیوگرافر کو BPS 9 جونیئر ٹیکنیشین ریڈیالوجی، اور 50، 34، 15 یعنی 12واں اسکیل، 14واں اسکیل اور 16واں اسکیل ود امیجیٹ افیکٹ 24/11/2011 کو یہ تینوں چیزیں ایک ہی ڈیٹ پر دینا تھی۔ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 29 دسمبر 2012 کو مجاز اتھارٹی نے DGHS پنجاب کو باقاعدہ کنوینر بنایا، جس نے 24/11/2011 کے سروس اسٹرکچر پر امپلیمنٹیشن کروانا تھا اور اس کو اصل روح کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن کروانا تھی۔ اب DGHS پنجاب نے 22/4/2015 کو ایک تفصیلی لیٹر جاری کیا، جس کے مطابق پورے پنجاب میں امپلیمنٹیشن ہو گئی۔ اب 10 سال کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا سپلیشنگ کے نام پہ اس میں ریکٹیفیکیشن کرنا چاہ رہی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس میں کوئی ریکٹیفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی تو اکاؤنٹس، آڈٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ اس وقت موجود تھے، اس کے اندر ریکٹیفائی کرتے سیٹیں، اور 10 سال کے بعد یہ جو سپلیشنگ کے نام پہ اس کو وڈرا کیا جا رہا ہے، ہمارے 4 ٹائر اپ گریڈیشن کو وڈرا کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غیر قانونی اور ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ شکریہ۔ ہاں جی، کہ ہمارے 1100 ملازمین جو پیرامیڈیکل سٹاف جو 16ویں اسکیل میں تھے، ان کو واپس 10 سال بعد 9ویں اسکیل میں کر دیا ہے۔ ہم اس CEO آفس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور CEO صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ اپنے واپس ودرا نہ کیے، جو کہ سراسر زیادتی اور ظلم میں مبنی آرڈرز ہیں، تو پھر انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ کے اندر کرونا کی وبا کی خدمات جو پیرامیڈیکل سٹاف سے انجام دیتے ہیں اس سے ہم دستبردار ہو جائیں گے، بلکہ BVH اور اس کے الائڈ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان سب کو انشاءاللہ بند بھی کریں گے، ہڑتال پہ ہم مجبور بھی ہو جائیں گے۔ ہمیں ہڑتال پہ مجبور نہ کیا جائے، ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور خود دکھوں کے اندر اگر ہمیں مبتلا کیا گیا تو پھر ہم انشاءاللہ دم دم مست کلندر بھی کریں گے، اور پھر یہ CEO آپ صاحب کو بتائیں گے کہ آپ کی نوکری جو ہماری وجہ سے ہے۔ تو اس اقدام کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت سے CEO صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر قانونی اقدام کو فی الفور واپس لیں۔ یہ فرسٹریشن جو سٹاف کے اندر موجود ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہ صحیح طور پہ اپنی خدمات سے انجام دے سکیں۔ کوئی ٹائم فریم کتنے سے؟ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اگر انہوں نے یہ نہ کیا، 7 جون تک اگر انہوں نے اس کو کام نہ کیا تو 7 جون کے بعد انشاءاللہ ہم پورے انسٹیٹیوشن کو اور ضلع کو بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہیں اس کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ فی الفور اپنا آرڈر واپس لے، ادروائز ہم نے DCO کو بھی درخواست دی ہے۔ مہم ڈینگی مہم، یہ ساری مہمیں بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد DCO صاحب یہ خود مینیج کریں جتنے بھی یہ کام ہم پیرامیڈس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر DCO صاحب جاتے ہیں، وہاں ہمارے کام کو جا کے دیکھتے ہیں اور کہتے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیرامیڈس کام بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری 5,000 7,000 سیلری کم کر رہا ہے CEO ہیلتھ، تو وہاں وہ آرڈر کینسل کرنے کے نظر نہیں آ رہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آپ جو ریکٹیفیکیشن کریں، جو بندہ وہاں پہ مجاز نہ ہو اس کو واپس کر